السلام علیکم ناظرین، ایک علمی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نکاح نامہ ایک اہم قانونی دستاویز ہے جس پہ دو لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دستخط کرتے ہیں اور اوپر لکھی ہوئی شکوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی دستاویز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن معاشرتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اس قانونی دستاویز کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں نکاح سے پہلے نکاح نامے کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ فریقین جو اس پہ دستخط کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن شکوں پہ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو بعد میں پھر پیدا ہونے والے مسائل کو بہت ہی سنگینی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں جناب امانت رسول صاحب کے ساتھ اور اسی اہم دستاویز پہ گفتگو کریں گے، اس کی شرعی حیثیت اور قانونی حیثیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک یہ معجل اور غیر معجل کی بھی اگر آپ وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، حق مار صرف معجل ہوتا ہے، یعنی اس معجل تقسیم کا پر کیا مطلب ہے؟ اس تقسیم پر بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حق مار ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوا اسی وقت حق مار اسی وقت ادا کر دیا گیا۔ یہ جب ہم نے اس وقت ادا نہیں کیا پھر بعد میں ادا کرنا ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ معجل غیر معجل کی صورت بن گئی کہ بھئی ایک حق مار ہوتا ہے کہ جو اسی وقت ادا کر دیا جائے، ایک ہوتا ہے کہ جب عورت طلب کرتی ہے مانگتی ہے پھر اس وقت ادا کر دیا جائے۔ تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، حق مار وہی ہے جو وقت کہ جب نکاح ہوا اس وقت ادا کر دیا گیا، بس وہی حق مہر ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو حق مہر ہے، دوسرا ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں جہیز کا جو سامان ہے اس کو بھی حق مہر ہی جو ہے نا وہ تصور کیا جاتا ہے، وہ لکھا لیا جاتا ہے جی اتنے کپڑے دیے ہیں یا اتنا سونا دیا ہے، یہ چیزیں دی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر دی جائے گی جب نکاح ہوگا، اس کی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ کچھ ہم نے حق مہر میں دیا۔ مثال کے طور پر جیسے کچھ کرنسی دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو زیور ہے، انگوٹھی ہے، یہ فلاں چیز، یہ بھی حق مہر میں شامل ہے۔ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے نا کہ آپ اس کو واضح کر دیں، یہ بتا دیں کہ جی یہ کچھ ہم نے حق مہر میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حق مہر کوئی خاص چیز دینا ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم حق مہر کہہ سکیں۔ جی جی، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کے دین میں، اسلام میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف کرنسی دینی ہے یا آپ نے صرف سونا دینا ہے یا چاندی دینی ہے یا کوئی اور چیز دینی ہے، یہ نہیں ہے کوئی بات۔ اس میں ضمن میں ایک چیز پوچھتا چلوں کہ کیا مٹیریل چیز دینا ضروری ہے؟ عام طور پہ ہم نے یہ بھی سنا ہے، کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ دو میری طرف سے، وہ دلہن کہتی ہے دلہے کو کہ اتنی دفعہ تم قرآن پاک مجھے سنا دو تو حق مہر ہو گیا۔ تو یہ کوئی مٹیریل چیز دینا ضروری ہے یا؟ دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا تھا، تو یہ وہ خاص اسی وقت کے لیے اور اسی کے لیے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے اختیار کرنا کہ بھئی ہم قرآن پر ہی حق مہر طے کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ حق مہر کا مقصد تو ہمارے ہاں اس کی مالی معاونت کرنا ہے نا، کہ اس کی مالی معاونت ہو جائے۔ اور حق مہر کا اصل جو مقصد ہے وہ ایک تو یہ ہے نا کہ مرد کو احساس ہو، اس کا آغاز یہیں سے ہو کہ قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، کہ وہ عورتوں کی کفالت کرتے ہیں، یعنی خامند پر یہ ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری اپنی ادا کرنی ہے اور یہ معاشی کفالت اس کے سپرد ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو مرد کے سپرد بھی کرتی ہے، فقہائے کرام نے اس کو بھی بیان کیا کہ اس کا بھی ایک بدل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک گفٹ بھی ہے جو مرد کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ ایک عورت کی ایک اس میں شان ہے، عزت ہے کہ مرد نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ وہ اپنے گھر لایا ہے، اس نے اس کے لیے حق مہر رکھا ہے، اس کے لیے رقم ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے بطور تحفہ رکھی گئی ہے۔ تو اس کی بہت سے اسباب اور عوامل اور بہت سی حکمتیں ہیں جو علماء نے بھی بیان کی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ سر، جو اگلی شک ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ جو طلاق کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ عورت کو تفویض کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس بارے میں بڑے ہمارے ہاں مسائل بھی ہیں، بڑے نقطۂ نظر بھی ہیں، اور بہت زیادہ اس پہ معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ عورت کو طلاق کا حق تفویض کرنے کا مطلب کیا ہے. اچھا، نکاح فارم میں مرد عورت کو طلاق کا حق تفویض کرتا ہے، اس بارے میں علماء نے اس کے جواز ہی کا فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ شرائط بھی انہوں نے رکھی ہیں کہ عورت خود کو طلاق بائن دیتی ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے پاس خلا کا حق بھی تو موجود ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ جو طلاق ہے، قرآن پاک نے کہا بیادہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. صحیح. تو مرد کے ہاتھ میں تھی، عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے. تو یہاں پر جو حق طلاق تفویض کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد تو طلاق دے نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور عورت اس لیول پہ نہیں ہے، یا وہ اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اتنی اپروچ نہیں ہے کہ وہ جا کے خلا کا معاملہ کر سکے سارا کچھ. تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا یہ چیزیں. وہ مرد نے بھی لٹکا کے رکھا ہوا ہے، عورت بھی ادھر ہی ہے. تو دیکھیے پھر اس پر وہی قدم آگے ہوتا ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں، آپ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں، خلا دائر کرتے ہیں، تو عدالت کو یہ پورا حق حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر وہ مرد نکاح نہیں کر رہا تو عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلاق واقع کر دے. صحیح ہے. یعنی پہلے مرد کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں، 2-3 نوٹس جاتے ہیں. وہ اگر اس طرف راغب نہیں ہوتا یا غائب ہو جاتا ہے، جیسے ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی برطانیہ میں ہے، کسی جگہ پہ وہ رہتے ہیں، تو وہ پاکستان آ جاتا ہے، یا پاکستان میں ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے، تو وہ کوئی کسی طرح کا بھی رابطہ نہیں رکھتا اور ان نوٹس کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا. تو واضح بات ہے کہ پھر عدالت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلاق دائر کر دیتی، طلاق دلوا دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کا حق پامال ہو. اس کے لیے بھی بہت سے راستے قانونی بھی ہیں اور شرعی راستے بھی ہیں جن کو وہ اختیار کر سکتے ہیں. اب تو قانونی مزید آسان ہو گئے ہیں، یونین کونسلز تک اور عام طور پہ ایپس بن گئی ہیں، فون نمبر آ گئے ہیں، تو یہ چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں رہ جاتی ہیں ایسے. تو خیر، اگلی جو شک ہے ہماری، شک نمبر 20، اس میں بات کی گئی ہے کہ خاص کچھ ضمانت دینا نکاح کے اندر، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اسپیشل الاؤنس، اکنامک فائدہ خاتون کے لیے مقرر کرنا. تو یہ شک بھی عام طور پہ ہمارے ہاں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. مجھے میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے. لیکن ویسے اب حکومت نے یہ لازم کر دیا ہے کہ ہر شک کو آپ نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کراس نہیں کر سکتے، خالی نہیں چھوڑ سکتے اس کو. صحیح صحیح. تو یہ کیا ہمارے سمجھا یہ جاتا ہے اس شک کے بارے میں کہ اس شک سے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی ایک دوسرے کو اعتبار نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ مرد دے گا، تو یہ تو مددگاری والی بات ہو گئی نا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ نان نفقہ کی بات تو خود قرآن نے بھی بیان کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی شکیں ہیں کہ جن کو باہمی طور پر بیٹھ کر صلح صفائی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. یعنی عورت کی سائڈ بھی محفوظ ہو جائے اور مرد کی سائڈ جو ان سے وہ بھی محفوظ ہو جائے. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ نکاح فارم میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر مرد طلاق دے گا تو اتنے لاکھ روپے دے گا یا کروڑ روپے دے گا. صحیح ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ مرد کو باندھ دیا جائے اور یہ عورت کو کبھی طلاق نہ دے سکے. یہ ایک لحاظ سے بلیک میلنگ ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط راستہ ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو کسی طریقے سے بالکل ہی بے یار و مددگار اور لاوارث اور کمزور کر دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو شکے ہیں جس میں کوئی طلاق پر کوئی پابندی، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں، کوئی طلاق پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے یا مشکل کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی، تو یہ باہمی طور پر بیٹھ کر اس پر بات کی جا سکتی ہے. جو کوئی دونوں کے بھلے کی بات ہو اور دونوں کے حق میں ہو، اس طرح کی بات یہاں لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگلی ہے شک نمبر 21 اور 22. اس میں خاص طور پہ دلہے کی جو ازدواجی حیثیت ہے اس نکاح سے پہلے، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ آیا کہ پہلے شادی شدہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس شک کا کیا اس کی دوسری شادی ہے، اس کا تو نہیں ذکر ہوتا؟ نہیں، یہ ذکر نہیں ہوتا کہ دوسری ہے یا پہلی ہے. یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کنوارا ہے یا نہیں، اس کی ازدواجی حیثیت کیا ہے پہلے سے. جو ابھی وہ چونکہ فرض کریں ایک شخص ابھی شادی کر رہا ہے آج، تو آج سے پہلے اس کی ازدواجی حیثیت کیا تھی.
تو اس شک کو کیوں لایا گیا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کوئی فریق جھوٹ نہ بول سکے، اور بعد میں جب کوئی بات کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو پہلے شادی شدہ تھا، یا اس نے پہلے طلاق یہ متعلقہ ہے، یا یہ رنڈوا ہے. ٹھیک ہے. جب ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوگی اس کے بعد پھر تعلقات میں اس طریقے سے کشیدگی پیدا ہوتی ہے. یہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اعتماد میں انسان لے لیتا ہے. اگر نکاح فارم میں اس کا ذکر ہو جائے تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے، تو تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے جی یہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا یا یہ ہم سے چھپایا تھا. تو اس طرح ازدواجی حیثیت کو اگر واضح کر دیا جائے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے ضمن ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پہلی بیوی سے اگر فرض کریں دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت نامہ کی جو بات ہے اس پہ بڑی قانون سازی بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے یہاں مذہبی طبقوں میں بڑی بحث مخالفت بھی ہوئی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا مرد کو پہلی ساری فرض کریں 2-3 شادیاں اس میں ہوئی ہیں تو ان سب سے اجازت لینی چاہیے شرعی طور پہ؟ کیا اس کا دیکھیے بات پھر وہی ہے، اس سوال کا تعلق میں اپنی پہلی بات سے جوڑوں گا کہ وہ جو مقاصد شرعیہ جہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، اگر کوئی ایسی شک رکھی جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک عمومی رویہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلی عورت کے تو حق ادا نہیں ہوتے، یعنی پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس کو مالی حوالے سے بھی تنگ دست رکھا جاتا ہے، اس کو پریشان رکھا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام نہیں ہوتا، بچے لاوارث ہو جاتے ہیں، ایسے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر دوسری شادی ڈھکے چھپے طریقے سے خفیہ طریقے سے کر لی جاتی ہے، اس سے پھر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس کے حل کے لیے اگر کوئی ایسی شک رکھ دی گئی ہے یا کوئی قانون بنا دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اللہ کے دین کے ساتھ کوئی اس کا کوئی تصادم، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ عورت کے حق کو محفوظ رکھا جائے. اگر عمومی رویہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں مردوں کا اگر ایسا ہے کہ پہلی بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا لیکن دوسری وہ شادی کر لیتے ہیں، وہ تیسری کر لیتے ہیں اور پھر چھپا کے بھی کر لیتے ہیں، تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت اس میں نہیں. ٹھیک ہے. آخری جو 2-3 شکیں ہیں جس میں بات کی جاتی ہے کہ جو نکاح پڑھانے والے ہیں ان کا نام کیا ہے، نکاح خانقاہ، پھر تاریخ لکھی جاتی ہے اس طرح. تو نکاح خانقاہ نام تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ کل کو ہمارے پاس محفوظ رہے کہ کس نے نکاح پڑھایا تھا، کہاں پہ ہوا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد سائن وغیرہ ہوتے ہیں ساری. اچھا ایک چیز جو میں مزید آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہے کہ اگر 18 سال سے پہلے، اور میں نے یہ 1-2 ایگزامپلس دیکھی ہوئی ہیں جب میں اپنی طالب علمی زمانے میں یعنی مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اس وقت اگر 18 سال سے پہلے کا کوئی معاملہ آ گیا نا کہ لڑکی یا لڑکا چھوٹے ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے، تو پھر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نا ایجاب و قبول کروا دیں، بس لکھے نا. تو کیا یہ ایجاب و قبول کروانا اور بعد میں لکھنا ایک خیانت یا اس طرح کے معاملات میں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کا قانون ہے اور اس قانون کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے آپ کے دین کے ساتھ، تو آپ کو اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے. وہ آپ کی مصلحت کے لیے ہے، آپ کی منفعت کے لیے ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے چند اور باتیں بیان کی ہیں کہ جیسے نکاح خواہ ہیں یا رجسٹرار ہے، دیکھیے یہ ساری جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا آج کے زمانے میں، ان پیچیدگیوں سے، ان مسائل سے بچانے کا ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر کسی نے باہر جانا ہے تو واضح بات ہے یورپ ہے یا اسلامی دنیا کہیں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نکاح فارم کی، اب تو وہ انگلش نکاح فارم بھی ہوتا ہے اور رجسٹرڈ نکاح فارم بھی ہوتا ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ جمع کرواتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل دوسرے پہلو سے ان کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہماری ایک معاشرتی، ایک ہماری عصری ضرورت ہے، ہماری قانونی ضرورت ہے، اور یہ وہ قانون ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے. یہ وہ ضرورت، یہ وہ قانون ہے جو ہمیں معاشرے میں جو ہمارے پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچاتا ہے. بہت سے مسائل ہیں نا، مثلاً یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بچوں کی آگے پیدائش کے معاملات ہیں اور پھر بچوں کی تعلیم کے، اسکول کے معاملات ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، پھر ان بچوں نے باہر بھی تعلیم کے لیے جانا، ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر یہ قوانین بنائے گئے اور یہ نکاح فارم کو تشکیل دیا گیا. تو لہٰذا یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جی آپ چھپا کر ایجاب و قبول کروا لیں اور پھر
بے شک آپ لکھت پڑھت اس پر نہ کریں. تو جو لوگ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں پھر وہ اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں. ان کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا اس سے کوئی خیر پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس سے نقصان ہی ان کو اٹھانا پڑا. اور پھر یہ ہے کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ آپ ایک جبر کے ساتھ زبردستی آپ دو بچوں کا, لڑکا اور لڑکی, آپ اس کا نکاح کر رہے ہیں, اور ان کا نکاح آپ کر رہے ہیں کہ جب کہ قانون بھی منع کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم اللہ کے دین کو دیکھیں, قرآن کا مطالعہ ہم کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں, تو ان کی روح کے خلاف بھی یہ آپ قدم اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ نکاح کا تو مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ آپ دو بندوں کو ایسے ہی آپس میں باندھ دیں کہ جیسے دو جانور ہوتے ہیں, بلکہ اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک بھرپور اپنی زندگی بسر کرنی ہے, خاندان پیدا ہونا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں, وہاں سے خاندان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, اور آگے پھر ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہمارے والدین نے کی شادی ہوئی, پھر اس سے کتنے یعنی اولاد پیدا ہوئی, پھر بیٹے بیٹیاں, پھر نوازیاں, پوتے پڑپوتے, پھر آگے اس سے بھی آگے. اب یہ وہ آدم و حوا بن گئے نا. تو جب ہم دو بچوں کا یا دو لوگوں کا نکاح کر رہے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ گڑیا جسے ہم کہتے ہیں اس کا یہ کھیل نہیں ہے نا. دو جانور ہیں, ان کی زندگی کے تقاضے ہیں, ان کے فرائض ہیں, ان کے حقوق ہیں, انہوں نے ماں باپ بننا ہے, آگے خاندان کو لے کر چلنا ہے. تو یہ اس طرح کے جو اقدام کیے جاتے ہیں, قدم اٹھائے جاتے ہیں, اس کے بڑے جو خطرناک نتائج ہیں وہ مستقبل میں سامنے آتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز ہے نا, ضمن ہم بات کرتے چلیں کہ یہ جو خاندان کا ادارہ ہے نکاح خاص طور پہ, اس میں جذباتیت کو بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, اور جذباتیت کی بنیاد پہ ایک نکاح کر لیا جاتا ہے. 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد پھر اس میں جب کمپلیکیشنز آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو آگے لے کے چلنا, اور اس سے پھر بچے متاثر ہوتے ہیں, دو خاندان متاثر ہوتے ہیں پورے کے پورے. اگر وہ آپ کے ریلیٹیو کے اندر ہے معاملہ اس طرح, تو آپ اپنے بھائیوں سے بھی ملنے اور ایسے ملنے جاتے ہیں. اس لیے جو نکاح فارم ہے نا, یہ پہلے دینا چاہیے اور اچھے طریقے سے اس پر بات کرنی چاہیے, ہر بات کلیئر اور واضح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, فری کین پینٹنگ ہو. پھر اور لڑکا اور لڑکی سے کسی معاملے کو چھپانا نہیں چاہیے. لڑکی کو بھی بچایا جائے, لڑکے کو بھی بتایا جائے, دونوں کو ملا کر ان سے بات کی جائے, ان کو نکاح فارم دیا جائے, وہ پڑھیں سمجھیں اور پورے اپنے جسے کہتے ہیں ایکسپوجر کے ساتھ یہ فیصلہ کریں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہاں کہ اس چیز کو سمجھنا, اور خاص طور پہ نکاح نامے پہ تو ہمارے ہاں بات ہی بہت کم کی جاتی ہے. وکلاء کے پاس بیٹھا نہیں جاتا اور ان سے اس بارے میں رہنمائی نہیں لی جاتی. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو نکاح نامے کی مختلف شکیں ہیں اس کے اوپر مختصر بات کریں اور اس کی شرعی اور کچھ تھوڑی قانونی حیثیت بھی دیکھیں. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک اچھی کاوش کی کوشش کی. امید ہے کہ یہ ہمارا پروگرام اور یہ ہماری کوشش لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.